ایجوکیشن تھرڈ ایئر ہم فلاسفی پڑھ رہے تھے، ریئلزم فلاسفی، ایجوکیشنل فلاسفی میں سیکنڈ فلاسفی۔ اس سے پہلے ہم نے آئیڈیلزم کو پڑھا، پھر ریئلزم کو۔ ریئلزم کے ہمارے 3 پوائنٹس رہتے تھے ریئلزم کا رول آف ایجوکیشن کے انڈر۔ اس میں سب سے پہلے ہے رول آف ٹیچر، ٹھیک ہے۔ ٹیچر رول از سپریم، یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کا رول جو ہے وہ سپریم ہے، اس لیے سپریم ہے یعنی ایک اتھینٹک اس کا رول ہے اور ایک اتھارٹی مانا جا رہا ہے، بیکاز اٹ برنگز دا چائلڈ ان ٹچ ود دا ایکسٹرنل ریئلٹیز آف لائف، کیونکہ وہ ایک بچے کو زندگی کی جو ریئلٹیز ہیں، جو خارجی دنیا میں پائی جانے والی، باہر کی دنیا میں پائی جانے والی ریئلٹیز ہیں، ان کا سامنا کرنے کے وہ بچے کو قابل بناتا ہے، یعنی لائف کے چیلنجز ہیں، لائف کی ایڈجسٹمنٹ ہے اور سوسائٹی میں بیٹر وے آف ایڈجسٹمنٹ ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کا رول جو ہے وہ ایک اتھارٹی ہے، وہ ایک سپریم رول ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ان سارے ویوز کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیچر امپارٹ سائنٹیفک نالج ٹو دا چائلڈ، کہ ٹیچر جو ہے وہ بچے کو سائنسی نالج فراہم کرتا ہے تاکہ بچہ اپنی زندگی کو ایک ایزی اور افیکٹو وے میں گزارنے کے قابل ہو سکے، کیونکہ دیکھیں ٹیچر جو ہے وہ بچے کو اس قابل بنا رہا ہے کہ وہ ہیورسٹک میتھڈ آف ٹیچنگ کے ذریعے، یعنی ہیورسٹک میتھڈ اس دن آپ کو میں نے بتایا استقرائی طریقہ، اس سے کیونکہ ٹیچر کا اپنا جو اسٹڈی نالج ہوتا ہے وہ بہت واسٹ ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، اسے اپنے سبجیکٹ پہ بہت کمانڈ ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکیں، یعنی ریئلٹیز کو وہ خود ڈسکور کر سکیں۔ تو ٹیچر ماحول کی اور ارد گرد کی چیزوں کی بہت اچھی طرح سے جائزہ لیتا ہے اور اپنے بچوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بطور ایگزامپل ان چیزوں کو استعمال کر سکیں، کیونکہ دیکھیں سینسری نالج جو ہے اس کے بغیر ہم کنکریٹ چیزیں اور چیزوں کے کانسیپٹس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ماحول کی بیسٹ پرسیپشن کے لیے، بیسٹ ایکسپیریمنٹیشن کے لیے اور سائنٹیفک نالج کے لیے ریئلٹیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس فلاسفی میں ٹیچر ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ نیکسٹ ہے رول آف اسٹوڈنٹ، کہ ایک طالب علم جو ہے اس کا رول کیا ہے ریئلزم فلاسفی میں۔ تو ریئلزم فلاسفی جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سوشل ویلیوز کو اچھے طریقے سے اپنائیں گے، وہ اپنی زندگی کے نصب العین میں ان کو اختیار کریں گے، یعنی جو سوشل ویلیوز ہیں وہ ان کا ایم آف لائف ہوں گی، کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے، اپنی نیشن کے لیے کس طرح سے لائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ خود آبزرویشن کریں، خود ایکسپیریمنٹس کریں، سائنٹیفک نالج کو خود ڈسکور کریں اور پھر وہ ریئلٹیز تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ کا جو رول ہے وہ بچہ جو ہے اسے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نظم و ضبط کا پابند ہو، وہ زندگی کی ریئلٹیز کو فیس کرنے کے قابل ہو، چیلنجز کو فیس کرنے کے قابل ہو۔ تو اس لیے بچے کو ایک سخت انوائرمنٹ سے گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ سخت انوائرمنٹ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے جب بچہ خود آبزرویشن کرتا ہے، خود ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، خود کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بہت سی خود ہی آزمائشوں سے گزرتا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو اچھا ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا ڈسپلن، ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے چیزوں کو، پریزنٹ کرتا ہے سارا کانٹیکٹ ایک سسٹمیٹیکل وے میں، تاکہ بچے جو ہیں وہ ڈسپلن ہو سکیں، وہ اچھی طرح سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کر سکیں۔ اسی طرح سے وہ کوئی بھی اگر فیصلہ کرتا ہے، ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ ایک کرائٹیریا بنا لیتا ہے کہ اس کرائٹیریا کے اکارڈنگ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو حقیقت پسند فلسفہ جو ہے یہ تعلیم میں مدرسے کا ماحول بہت سخت نظم و ضبط کا بنانا چاہتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کو ایک فضول قسم کی آزادی دینے کے قائل نہیں ہوتا کہ انہیں فریڈم دے دی جائے کہ وہ ہر چیز اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق کرتے رہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس نیشن کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کنٹری کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نیشنل ایمز آف ایجوکیشن جو ہے وہ بنائے اور اس کی روشنی میں وہ اپنی ایجوکیشنل پالیسی بنائے اور پھر اس کی روشنی میں وہ افراد کو تعلیم دے اور وہ اپنے طالب علموں کو اس قابل بنائے کہ وہ زندگی میں
اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بھی ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہوں، وہ اس کنٹری کے لیے بھی ہیلپ فل ہوں، اور وہ اس ملک کی ترقی میں اپنا اہم رول ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو یہ دونوں فلاسفیز آپ نے جو کمپلیٹ پڑھ رہی ہیں، آئیڈیلزم اور ریئلزم، ان کے اوپر آپ نے ایک اسائنمنٹ بنانی ہے کہ آپ نے ان دونوں کا کمپیریزن، ٹھیک ہے، ایک کمپیریٹیو انالیسز آپ نے تیار کرنا ہے، یعنی تقابلی جائزہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اسے آپ اس طرح سے تیار کریں گی کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں۔ چارٹ مین آپ ایک پیپر پہ لائن لگائیں، اور ایک سائڈ پہ آپ آئیڈیلزم فلاسفی لکھیں گی، دوسری سائڈ پہ ریئلزم۔ اب پہلے آپ آئیڈیلزم فلاسفی کے کانسیپٹ لکھیں گی، اس کے ساتھ آپ سامنے لکھیں گی ریئلزم فلاسفی کے بیسک کانسیپٹ۔ دونوں کانسیپٹس لکھنے کے بعد نیچے آپ ایک پیراگراف میں یہ دیں گی کہ آئیڈیلزم فلاسفی کے بنیادی تصورات یہ ہیں، اور یہ ریئلزم فلاسفی سے اس حد تک مختلف ہے۔ اگر کوئی چیز ان دونوں میں سیم آ رہی ہے تو آپ اپنے اس پوائنٹ میں کلیئر کریں گی کہ اس پوائنٹ پہ ان دونوں کے اندر یہ سملرٹی پائی جاتی ہے، جو ڈفرینسز آ رہے ہیں وہ آپ کلیئر کریں گی کہ اس پوائنٹ میں ان دونوں کے اندر یہ ڈفرینسز پائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے آئیڈیلزم ریئلزم فلاسفی کے برانچز پڑھی ہوئی ہیں، انٹروڈکشن پڑھا ہوا ہے، ان کے بیسک پرنسپلز پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا رول آف ایجوکیشن پڑھا ہوا ہے۔ تو رول آف ایجوکیشن میں آپ سارے پوائنٹس میں ڈفرینسز اور سملرٹیز کو تیار کریں گی، کہ جیسے آپ نے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن پڑھے، پھر آپ نے کریکولم، ٹیچنگ میتھڈ، رول آف ٹیچر، رول آف اسٹوڈنٹ، ڈسپلن اور ان کے بیسک پرنسپلز۔ تو آپ ان سب پوائنٹس کو سامنے رکھ کے ان دونوں فلاسفیز کے نوٹس تیار کریں گی، اور یہ آپ کی اسائنمنٹ نہ صرف گروپ کے اندر شیئر آپ کو کر کے اپنی سبمٹ کروانی ہوگی، بلکہ جب کالج سٹارٹ ہوں گے تو آپ کی یہ اسائنمنٹ جو ہے، یہ مینول بھی یہاں پہ جمع کی جائے گی، اور اس کے مارکس جو ہیں وہ آپ کو ایز اے منتھلی ٹیسٹ ایلوکیٹ کیے جائیں گے۔ تھینک یو۔